کل میں نے جب اپنے موبائل فون کو اٹھایا، میں نے فیس بک کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک پوسٹ ڈال رکھی ہے ایک دوست نے، اور اس نے اس میں دو قبریں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک قبر کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ غریب کی قبر ہے، اور ایک دوسری قبر کے اوپر جو اس کے بالکل برابر میں تھی اور اس کی بالکل ہم شکل تھی، ایک جیسی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ غریب کی تھی، یعنی کہ ایک امیر کی اور ایک غریب کی۔ اس کا مقصد سمجھانے کا یہی تھا جو میں آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں، آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی یا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے گاؤں کی نہیں بلکہ عام لوگوں کی یہ کہاوت ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ سمجھے اچھی طرح؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹنا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کسی کو کہ وہ بہت زیادہ امیر تھا تو اس کے خزانوں کی چابیاں یا سونے چاندی کی چیزیں اس کے کفن میں رکھ دی گئی ہوں، جن کو دفن کر دیا گیا ہو اس کے ساتھ میں اس کی قبر کے اندر۔ ایسا نہیں ہے پیارے دوستوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب چیزیں پسند ہوتی تو پھر تو جو آدمی دولت مند ہوتے ان کو جنت میں اچھی جگہ مل جایا کرتی، اچھا مقام مل جایا کرتا، اور جو غریب ہوا کرتے ان کو اگر جنت مل بھی جایا کرتی تو بہت نیچے کا درجہ ملتا۔ اللہ کے سامنے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، قبر میں بھی، قبر کے بعد کی منزل جو ہے اس میں بھی، پھر جنت میں بھی اسی کے حساب سے درجہ بدرجہ لوگوں کو ان کے محلات، ان کی جگہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کریں گے تو ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایسی جنت میں، ایسے باغات میں وہ لوگ ہوں گے۔ آج ہم غور فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ امیر جو لوگ ہوتے ہیں، دولت مند لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افضل انسان ہیں۔ ساتھیوں، دنیا کے اعتبار سے وہ افضل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کو اگر دولت مند بھی ہے تو اس نے اپنی دولت کو کہاں صرف کیا، کیسے اس نے غریبوں کی مدد کی، کیسے لاچاروں کو، کیسے یتیموں کو اس نے اپنے مال میں سے حصہ تقسیم کیا یا نہیں کیا۔ اور غریب کے تو دولت مند کے مقابلے میں زیادہ مزے ہیں، نہ تو اس کو یہاں پر اپنے مال کا حساب و کتاب رکھنا، اور نہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ مال کا حساب و کتاب اس کو دینا پڑے گا۔ تو بات سمجھانے کی اصل یہ تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قبرستان جو ہے وہ سب کا ایک جیسا ہے، سبھی کو ایک مٹی کے اندر جانا ہے، سبھی کو ایک جیسی قبر میں جانا ہے۔ جس قبر میں غریب کی قبر میں پنکھا نہ لگا ہو، امیر کی قبر میں پنکھا لگا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اعمال جس کے ہوں گے اسی کے حساب سے قبر میں بھی اس کو چین سکون، اطمینان اور راحت ملے گی۔ اگر کوئی انسان نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت جو ہے یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو بھی ایسی قبریں عطا کرے جو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، جنت میں ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ یہ امیر غریبی کا چکر یہ سب یہیں رہ جائے گا، اور ہم سبھی کو اپنا مال و دولت یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے میری باتیں سن رہے ہیں، جو دولت مند ہیں، وہ اپنی دولت میں سے حصہ نکالیں، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ان سب کی مدد کریں۔ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، اس میں دیکھیں اپنے آس پاس کہ کن لوگوں کو گرم کپڑوں کی، لحاف کی، اور اسی طریقے سے اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور غربا جو لوگ ہیں
وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں یہ بھی تقسیم کر رہے ہیں، لیا ان سے بھی لے لیا، دوسرے غریب کا حصہ تھا دوسرے صاحب تقسیم کر رہے تھے ان سے بھی لے لیا، اور تیسرے صاحب تقسیم کر رہے تھے ان سے بھی لے لیا، تو اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخ روحی عطا فرمائیں گے۔